اگرچہ اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن پڑوسیوں کے حقوق سورہ نساء میں قرآن مجید میں اس پر بڑی تفصیلی ہدایات آئی ہیں، اور احادیث میں وہ ایک حدیث کفایت کرے گی کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبرائیل نے مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی تاکید کی کہ میں یہ گمان کرنے لگا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شامل کر دیا جائے گا۔ یہ ہے مسلمان معاشرت، وہ معاشرہ جس میں ایک دیوار بیچ کے لوگ ایک دوسرے سے واقف نہ ہوں، برسوں ساتھ رہنے والے ایک دوسرے کو نہ جانتے ہیں، وہ اپنی ہی اس چھوٹی سی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے میں پڑوس کا ایک تصور ہے، پڑوسی کے حقوق ہیں، اور یہ حقوق جو ہے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ان کی تاکید اتنی شدید ہے کہ اس میں اس حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو یہ گمان ہونے لگا تھا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں بھی شریک کر دیا جائے۔ اس طرح ایک خاندان کی چار دیواری سے نکل کر یہ حسن معاشرت ایک طرف تو اعزاء و اقارب ان کی دائرے کے اندر پھیلتی ہے، دوسری طرف پڑوس کہ جو اس معاشرے میں آپ کے قریب ترین ہیں ان کے اندر حسن سلوک کا وہ ایک سلسلہ وہ جاری ہوتا ہے، اور پھر اس میں شامل کر دیا گیا چاہے پڑوسی ہو یا نہ ہو، چاہے قرابت دار ہو یا نہ ہو، جو بھی محتاج ہے وہ بھی تمہارے اوپر ایک حق رکھتا ہے۔ یہ ہے اسلام کے معاشرتی نظام کا دوسرا اصل اصول۔ اس میں مزید فرمایا کہ اگر کسی وقت تمہارے لیے یہ بالکل ناگزیر ہو جائے کہ تم اپنے ان قرابت داروں یا اور جو سوسائٹی کے وہ محتاج جو عناصر ہیں ان کی کوئی خدمت کرنے سے قاصر رہو اور معذرت تمہیں کرنی پڑے، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور اس کا سبب یہ بیان کیا گیا کہ تم خود اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہو۔ بڑا لطیف انداز ہے کہ تمہارے پاس خود کچھ نہیں ہے بلکہ تم خود امیدوار ہو پروردگار کی رحمت کے، تم خود منتظر ہو کہ تمہارے حالات میں بہتری ہو۔ تو اس صورت میں بھی کم سے کم یہ ہے کہ بات نرم کی جائے، فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، کوئی جھڑکی کا انداز نہ ہو، کوئی دل دکھا دینے والا جملہ استعمال نہ کیا جائے، جس کو فرمایا ہے سورہ بقرہ میں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر تم نے کسی کے ساتھ کوئی حسن سلوک کیا اور اس کے بعد کوئی دل دکھانے والی بات بھی کر دی یا کہیں احسان جتلا دیا تو یہ در حقیقت بالکل تمہارے اس خیر، تمہارے اس صدقے، تمہاری اس نیکی کو باطل کر دینے والا، نسیہ منسیہ کر دینے والا عمل ہوگا۔ یہاں تو یہ فرمایا گیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی بھی سائل کو جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگرچہ ہمارے معاشرے میں یہ بات بڑی مشکل ہو گئی ہے، اس لیے کہ یہ سائلین، یہ بیگرز، ان کا ایک باقاعدہ انسٹیٹیوشن ہے، یہ ایک پروفیشن بن چکا ہے، اور واقعتاً کسی انسان کے لیے ان سے دامن چھڑانا اگر وہ شرافت اور مروت کو پیش نظر رکھے تو ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اسلامی معاشرے کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں کفالت عامہ کا نظام قائم ہو چکا ہو، جہاں زکوٰۃ کے ذریعے سے ہر ایک کی ضروریات کی ذمہ داری ریاست لے چکی ہو، وہاں بھی کسی وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ فوری سی کسی کو اگر کوئی تکلیف واقع ہوئی ہے، فوری احتیاج ہوئی ہے تو کسی نے کسی کے سامنے دست سوال دراز کر دیا ہے۔ ان حالات میں بہرحال تاکید یہی ہے کہ کسی سائل کو کبھی نہ جھڑکو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر معذرت کرنی ہے تو خوبصورتی سے، خوش اسلوبی سے معذرت کر لو۔ فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، انہی معاشی معاملات میں انسان کے بنیادی نقطۂ نظر کی درستی کے لیے مزید فرمایا کہ نہ تو اپنے ہاتھوں کو گردنوں سے باندھ رکھو اور نہ ہی انہیں بالکل کھلا چھوڑ دو کہ پھر تمہیں الزام کھایا ہوا، ملامت زدہ اور تھکا ہارا مایوس ہو کر بیٹھ رہنا پڑے۔ یہ بات اصل میں وہی ہے کہ جو اس سے پہلے بھی اس منتخب نصاب میں اعتدال اور توازن کے حوالے سے آ چکی ہے۔ وقصر فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ یہی بات پھر اس کے بعد آئی کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، ذاتی معاملات میں اپنی ذاتی ضروریات پر بھی خرچ کرو تو نہ اس میں بخل ہو نہ اسراف ہو۔ یہاں یہ بات اگرچہ الفاظ اتنے عمومیت کے حامل ہیں کہ ذاتی معاملات میں خرچ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اس میں تباً آ گیا ہے، لیکن یہاں یہ آ رہا ہے اس سلسلہ کلام میں کہ لوگوں کی خدمت، لوگوں کی بھلائی کے لیے کوشاں ہونے میں بھی ایک توازن کی ضرورت ہے۔ بسا اوقات انسان پر نیکی کا یہ جذبہ کچھ اس طرح سر پر سوار ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ آیا دل کے
درس کے سلسلے میں بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ نیکی خود ایک پیشن ہے، ایک جذبہ ہے، اور جذبہ اندھا بہرا ہوتا ہے۔ کسی وقت یہ نیکی کا جذبہ مشتعل ہوتا ہے اور انسان اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، اس کے اندر ایک جذبہ ابلتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ پشیمان ہو، یہ میں کیا کر بیٹھا، یہ میں جذبات کے اس اشتعال کے عالم میں کیا قدم اٹھا بیٹھا، اب میرے لیے مشکلات ہیں۔ چنانچہ بہت سے واقعات آتے ہیں، سیرت النبی میں ملتے ہیں کہ کوئی صحابی حاضر ہوتے ہیں حضور کی خدمت میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دینا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں نہیں، یہ بات کہ تم اپنے ورثاء کو، تم اپنے وارثوں کو بالکل ہی تنگ دست چھوڑ جاؤ، فقیر بنا جاؤ، یہ اچھی نہیں ہے۔ اگر تم انہیں بھی ایک باعزت مقام اس دنیا میں اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اس کے ذریعے سے ان کے لیے بھی باعزت روزی کا سامان چھوڑ کر جاتے ہو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وہ پھر عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نصف دیتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، نصف بھی بہت ضائع ہے۔ وہ پھر عرض کرتے ہیں کہ حضور میں ثلث دیتا ہوں، 1/3 دیتا ہوں۔ اس 1/3 کو حضور نے قبول فرما لیا کہ آپ نے فرمایا کہ ثلث و کثیر، ثلث بھی بہت ہے۔ چنانچہ 1/3 ہی میں جو وصیت ہے اس کی بھی حد جو ہے آخری وہ یہی ہے کہ ایک انسان جو کچھ چھوڑ کر جا رہا ہو اس میں وہ وصیت خود اگر کر سکتا ہے تو صرف 1/3 کی حد تک، باقی 2/3 جو ہے وہ اسلام کے قانون وراثت کی روح سے وہ رسا میں تقسیم ہوگا لازماً۔ اگرچہ آپ نے زیادہ کی وصیت کی ہو وہ وصیت بہرحال کیری کی جائے گی، وہ وصیت نافذ ہوگی صرف 1/3 کی حد تک۔ تو فرمایا ویسے اس میں ایک معاملہ اور بھی ہے، یہ ایک نفسیاتی سی بات ہے۔ کبھی ایک انسان اپنے کسی بھائی، کسی عزیز، کسی رشتہ دار کی حالت کو، اس کی خستہ حالت کو دیکھ کر اٹھتا ہے اور اس کی نیکی کا جذبہ جو ہے وہ ابھرتا ہے، وہ چاہتا ہے کسی طرح میں اس کے حالات بدل دوں، یہ بہتر ہو جائے، مدد کرتا ہے، لیکن وہ پے بپے ایسے اس کو تجربات ہوتے ہیں کہ ساری مدد ضائع ہو رہی ہے، وہ بالکل فائدہ نہیں اٹھا رہا، جو کچھ اسے دیا جا رہا ہے اس کو ضائع کر رہا ہے، تو پھر طبیعت پر ایک جھنجھلاہٹ طاری ہوتی ہے۔ اس کو یہاں واضح کیا گیا کہ تمہارا کام اپنا فرض ادا کرنا ہے، تم کسی کی حالت کو بدل نہیں سکتے۔ چنانچہ اگلی آیت ہے کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یہ تو تیرا رب ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ کس کا رزق کشادہ کرنا ہے اور کس کے رزق میں کچھ تنگی ہی بہتر ہے، کسے ناپ تول کر دینا ہے اور کس کو بغیر حساب دینا ہے۔ پھر یہ کہ وہ الٹ پھیر کرتا رہتا ہے، ایک شخص آج لکھپتی ہے، کل ہو سکتا ہے کہ اس پر تنگی آ جائے، ایک شخص آج جو ہے وہ بمشکل 2 وقت کی روٹی کھا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کل اس کے پاس فراوانی ہو اور کشادگی ہو۔ یہ سب کچھ جو ہے الٹپ نہیں ہو رہا، یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے کہ جو انسانوں سے کھیل رہا ہو، یہ ایک سمیع اور بصیر ہستی ہے، خبیر اور حکیم ذات ہے، یہ اس کے فیصلے ہیں۔ وہ تمہارا رب ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اس کے ہاتھ میں ہے رزق کا یہ اصل سرا، وہ جس کے لیے چاہتا ہے تو سادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس پہ کچھ تنگی پیدا کر دیتا ہے، ناپ تول کر دینے لگتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اور وہ یہ سب کچھ یوں ہی نہیں کر رہا، اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اپنے بندوں کے حالات سے خوب باخبر ہے، جانتا ہے۔ تم صرف ظاہر کو دیکھتے ہو، وہ ان کے باطن کو جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ کس شخص کے حق میں یہ رزق کی تنگی ہی مفید ہے کہ اگر اس کو کشادہ دے دیا جائے تو شاید وہ بڑی ہی غلط راستوں پر جا پڑے، اس کے حق میں شاید اللہ کی رحمت ہے یہ تنگی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طے کر دی۔ بہرحال لوگوں کی قسمتیں بدلنا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اس کو تم اللہ کے حوالے کرو، البتہ اپنا فرض ادا کرو۔ جو کچھ تمہارے پاس وہ قدر زائد، وہ سرپلس ویلیو جو تمہارے مال میں ہے، اس کے بارے میں تمہارا تصور یہ ہونا چاہیے کہ یہ تمہارا اصل حق نہیں ہے۔ قانوناً تو تمہیں حق ہو گیا ہے تصرف کا، لیکن یہ کہ یہ اصلاً حق ہے ان کا کہ جن کو احتیاج ہے، جن کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ تم اپنی طرف سے اپنے فرض کی ادائیگی سے جس طرح بھی ہو اپنے آپ کو بری کرنے کی کوشش کرو، باقی یہ معاملہ کہ کس کا معاملہ کیا ہے اور کیا نہیں، اس کو چھوڑو، اللہ کے حوالے کرو، وہ علیم ہے اور خبیر ہے۔ سپردم بتو مایا خیشرا، تو دانی حساب کم و بیشرا، وہ جس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے اپنے اس علم کامل اور حکمت بالغہ کی بنیاد پر کر رہا۔ یہی جو معاشیات کے ضمن میں کچھ بنیادی نقطہ نظر، اگرچہ اسے ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی قوانین ہے، ان میں کچھ اخلاقی ہدایت اور رہنمائی بھی ہے، اس میں کچھ بنیادی نقطہ نظر کی تبدیلی ہے۔
لیکن غور کیا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ اگر اس فکر کو اس اساس پر استوار کر لیا جائے تو پھر اس سے ایک پورا معاشی نظام وجود میں آئے گا۔ چنانچہ اگلی آیت میں اشارہ کر دیا گیا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، یہ جو اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل کر دینے کا معاملہ ہے۔ اگرچہ آج کل ہمارے ہاں یہ صورتحال اتنی کثیف اور اریاں حالت میں تو موجود نہیں ہے، قتل اولاد کا معاملہ اس پرانے زمانے میں تھا اور تقریباً تمام ممالک میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا رواج موجود تھا، اور دو محرکات اس کے تھے۔ عرب کے اس معاشرے میں ایک محرک تو لڑکیوں کا قتل کرنا تھا، اس غیرت کا ایک غلط تصور جو ان کے ہاں تھا اس کی بنیاد پر کہ کوئی ہمارا داماد بنے گا، کسی کے گھر یہ جائے گی، یہ چیز ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، عار ہے یہ، اس عار کو برداشت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ بچی کا گلا گھونٹ دیا جائے یا اسے زندہ درگور کر دیا جائے، مٹی کا ایک گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا جائے۔ ایک شکل یہ تھی، اور دوسری یہ کہ ہمارے پاس کھانے پینے کو جو کچھ ہے، جو ہمارے وسائل و ذرائع ہیں، ان میں ہم ان نیو کمرز کی گنجائش پیدا نہیں کر سکتے، لہذا بہتر یہ ہے کہ نپ دی ایول ان دی بڈ، ان کو یہیں ابھی ان کا گلا گھونٹو اور ختم کرو، ہمارے اس رزق کے اندر مزید کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ چیز وہ ہے بنیادی طور پر کہ جس کی بنیاد میں یہ خیال ہے کہ گویا کہ انسان یا تو اپنا رازق خود ہے یا صرف یہ وسائل مادی جو ہیں یہ ہے فیصلہ کن، اللہ کی رزاقیت، اللہ کا فیصلہ، اللہ کن کن گوشوں سے رزق کے نئے خزانے پیدا کر سکتا ہے اور کن کن جگہوں سے انسان کے لیے رزق کی فراہمی کا بندوبست کر سکتا ہے، اس پر اعتماد نہ ہونا، اس پر توکل کی کمی اور رزق کے معاملے کو اپنے حساب کتاب سے ناپ تول کر وہ مالفوس کی طرح کہ آپ نے زمین کا بھی حساب لگا لیا اور فی ایکڑ پیداوار کا بھی اندازہ کر لیا اور فی شخص جو کچھ مطلوب ہے سال بھر میں اس کا بھی آپ نے حساب لگا لیا، اور اب آپ نے طے کر لیا کہ آبادی کو اس حد تک رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ فکر در حقیقت بالکل اس فکر کے مماثل ہے جس فکر کے تحت کہ وہ لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو اس مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ فرمایا نحن نرزقکم، نحن نرزقہم وایاکم، ہم ہیں انہیں رزق دینے والے، اور اے ہوش مندو تم شاید یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم اپنے رازق خود ہو، تمہیں بھی ہم ہی رزق دے رہے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے خزانوں کا منہ بند کر دیں تو تم کہیں سے رزق تلاش نہ کر پاؤ گے۔ یہ سارے معاملات یہ کہیں کسی بڑے اعلیٰ سطح پر یہ طے ہوتے ہیں، حکمت خداوندی کے یہ فیصلے بڑے اعلیٰ مقام پر طے ہوتے ہیں اور ان کے تحت اس کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ یہ از خود نہیں ہے، یہ صرف اندھی بہری جو مادی قوتیں ہیں ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہ ایک ذات جو العزیز ہے، وہ ہستی کے جو الحکیم ہے، جو سمیع اور بصیر ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ نحن نرزقہم وایاکم ان قتلہم کان خطئا کبیرا۔ واقعہ یہ ہے کہ مفلسی کے خوف سے، مفلسی کے اندیشے سے ان لوگوں اپنی اولاد کو قتل کر دینا بہت بڑی خطا ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا اگرچہ قتل اولاد اتنی مکروہ صورت میں تو اس وقت دنیا میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ منع حمل کی تدابیر ہو یا یہ کہ اور فیملی پلاننگ کے نام سے اور پاپولیشن کنٹرول کے نام سے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کی فقہی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے، آیا منع حمل کی تدبیر جو ہے وہ حرام مطلق ہے یا نہیں، اسی طرح یہ کہ اسقاط حمل کا معاملہ وہ شریعت اسلامی میں کہاں ہے، ان چیزوں سے قطع نظر کہ یہ فقہ اور قانون کے مباحث ہیں، ان میں ایک سے زائد رائے ممکن ہیں، لیکن جو بات اصل اس کے فکر اور فلسفے کی ہے اس کے اعتبار سے حقیقت یہ ہے کہ بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں اسی فکری بنیاد پر ہیں کہ انسان اپنا رازق خود ہے اور یہ سارے معاملات ہمارے ناپ تول، ہمارے حساب کتاب، ہمارے فیکٹس اینڈ فگرز، ہمارے اسٹیٹسٹکس، ان کی بنیاد پر طے ہوتے ہیں۔ کوئی بالا تر حکمت، کوئی بالا تر اقتدار، کوئی بالا تر اختیار، کوئی بالا تر قدرت کہ جو ہمارے ان پیمانوں سے، ہمارے اس ناپ تول سے، ہمارے اس حساب کتاب سے ماوراء ہو، جو ان سب سے بالا تر ہو، اللہ کی ہستی، اس سے انسان محجوب ہو جاتا ہے۔ تب یہ ساری سوچ، یہ سارا فکر جو ہے وہ اس کو دامنگیر ہوتا ہے، اس کے لیے وہ شکل کوئی بھی اختیار کرے، اس کے لیے تدبیر کوئی بھی ہو،
من حمل کی تدابیر میں سے جہاں تک عزل کا تعلق ہے، اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اظہار ناپسندیدگی کے ساتھ اجازت دی تھی، تاہم اجازت دی تھی۔ یہ جو کوائٹس انٹرکٹس کا معاملہ ہے، عزل، معلوم ہوا کہ اس کو حرام مطلق نہیں کہا جا سکے گا، لیکن یہ کہ وہ انسان کہ جو ان تدابیر پر عمل کرنا چاہتا ہو، اسے یہ ضرور سوچنا پڑے گا کہ وہ اپنے قلب کا جائزہ لے، اپنے ذہن کا جائزہ لے، اپنے گریبان میں جھانکے اصل سبب کیا ہے، کس سبب کے تحت یہ سارے اقدامات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اگر اس میں وہی بات نظر آئے جس جذبے کے تحت کہ قتل اولاد کبھی ہوتی تھی، تو پھر اسے متنبہ ہونا چاہیے کہ چاہے قانون میں اور فقہی اور شرعی جو احکام ہیں ان کے اعتبار سے کوئی چیز حرام مطلق کے دائرے میں نہ آ رہی ہو، لیکن اگر اپنی روح کے اعتبار سے، اپنے اصل فلسفے کے اعتبار سے وہ اسی کے مماثل ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ گویا کہ معاشیات کے ذیل میں یہ چند متفرق باتیں جو آئی ہیں، اگرچہ ان کو یوں کہنا کہ یہ ایک معاشی نظام ہے، یہ تو بہت زیادہ کھینچنا ہوگا کسی بات کو۔ در حقیقت یہ وہ بنیادی ہدایات ہیں کہ جن سے ایک نقطۂ نظر پروان چڑھتا ہے، جن کی بنیاد پر کہ ایک سوچ قائم ہوتی ہے۔ یہ نقطۂ نظر، یہ سوچ، یہ زاویہ نگاہ، یہ انداز فکر جو ہے، اس کی بنیاد پر پھر ایک معاشی نظام استوار ہو سکتا ہے۔ یہ تمام اس کے لیے اصول اور اس کے لیے تمام اساسات جو ہیں، وہ جیسا کہ ایک معاشرے کی ترتیب و تنظیم کے ضمن میں ابتدائی باتیں آ گئیں، اسی طرح معاشی معاملات کے ضمن میں بھی جو بنیادی ہدایات ہیں وہ ان آیات کے اندر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ اوامر و نواہی یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کے اس سلسلے میں اب آگے دو چیزیں آ رہی ہیں، ایک زنا اور ایک قتل ناحق۔ یہ بات اس سے پہلے ہمارے اس منتخب نصاب میں سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں آئی تھی، اور اس وقت عرض کیا گیا تھا کہ ان مضامین کے پر تفصیلی بحث کا مقام یہ آگے آئے گا کہ سب سے بڑے تین گناہ قرآن کے نزدیک، اسلام کے نزدیک اکبر الکبائر، تمام کبائر میں سب سے بڑے کبائر، سب سے بڑے گناہ تین ہیں۔ پہلا گناہ شرک ہے، عظیم ترین، وہ کہ جو انسان کے نقطۂ نظر ہی کو کج کر دیتا ہے، اس کی سوچ کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ گویا کہ پھر معاملہ وہ ہوتا ہے کہ خشت اول چونہت میں مار کج، تاثر امیر احمد بھی مار کج۔ اب ہر چیز ٹیڑھی ہوگی، ہر چیز میں فساد رونما ہو جائے گا۔ تو شرک تو ہے وہ اولین اور بدترین معصیت اور سب سے بڑا گناہ۔ اس مقام پر ہم نے دیکھا کہ اس نے تو گویا کہ احاطہ کیا ہوا ہے ان تمام اوامر و نواہی کے سلسلے کا، کہ آغاز بھی ہوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اختتام بھی ہوا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ اس کے بعد سورہ فرقان میں الفاظ وارد ہوئے تھے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ۔ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم، سب سے بڑی معصیت وہ ہے قتل ناحق، اور اس کے بعد نمبر آتا ہے زنا کا۔ یہاں اس مقام پر ذرا ترتیب بدل گئی ہے، زنا کا ذکر پہلے آیا ہے اور قتل ناحق کا بعد میں۔ ویسے اس میں اس پہلو سے شاید یہ ترتیب جو ہے زیادہ مناسب ہو گئی کہ قتل کی ایک شکل یعنی مفلسی کے خوف سے اولاد کو قتل کر دینا، اس کا ذکر مقدم ہو گیا ہے، پھر زنا کا ذکر آ رہا ہے، اور اس کے بعد قتل ناحق کو اصولاً زیر بحث لایا گیا۔ یہ ترتیب ذرا بدل گئی ہے، لیکن اشارہ کر دیا گیا کہ در حقیقت سب سے بڑے مفاسد انسان کی معاشرت کے لیے زہر حلاہل، سم قاتل جو ہیں وہ یہ تین چیزیں ہیں، شرک، قتل ناحق اور زنا۔ یہ مضمون ابھی انشاءاللہ جاری رہے گا۔